وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى في الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. معزز علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے نہایت ہی قابل احترام سامعین نظام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہن، آج کا یہ پروگرام جو رحمت للعالمین کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس علاقے کا پہلا پروگرام ہوا کرتا ہے، اپنی نوعیت کا یہ بہترین پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں کے غیور نوجوان اور ذمہ داران حضرات بہت ہی محنت و کاوش اور کوشش کر کے اس پروگرام کو پررونق بناتے ہیں۔ ہم سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مجھے جس ٹاپک پر آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں۔ آج یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پر فتنے، جہاں دیکھیے آپ فتنہ ہی فتنہ ہے، اور اس چیز کی پیشین گوئی آج سے 1450 سال پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے کی تھی، ایک زمانہ آئے گا یقبض العلم ویظہر وتظہر الفتن، کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے۔ آج تو دنیا میں علم ترقی کر رہا ہے، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، میٹرک کا علم اور بھی دنیاوی علوم دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ علم دین مراد ہے، کہ علم دین سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور علم دین کو رفتہ رفتہ اٹھا لیا جائے، وتظہر الفتن، اور چاروں طرف فتنے سر اٹھائیں گے اور فتنے نمودار ہوں، یہاں تک کہ وہ فتنہ ہمارے گھر تک آ پہنچے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور کہا: اے میرے صحابہ، میں جن فتنوں کو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ فتنے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
انی لارل فتنہ خلال بیوتکم، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کوقع القطر، بارش کے قطروں کی طرح، یعنی بارش کا جو قطرہ ہے ایک کے بعد ایک اترتا ہے، ایک کے بعد ایک گرتا رہتا ہے، اس طریقے سے گھر کے اندر ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لے گا اور فتنے آتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج ہمارے گھروں کے اندر وہ فتنہ آ چکا ہے، اور وہ فتنہ ہے ڈش انٹینا کی شکل میں، وہ فتنہ ہے ایل سی ڈی کی شکل میں، وہ فتنہ ہے موبائل کی شکل میں۔ آج ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے اس گھر میں موبائل نہ ہو، انٹرنیٹ نہ چل رہی ہو، اس گھر کے اندر ڈش انٹینا نہ ہو، ایل سی ڈی نہ لگا ہوا ہو، اور وہ گھر جہاں پر پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج لوگ گھر میں سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کر کے سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں کہ کس دوست کا ہمارا میسج آیا، ہماری کوئی گرل فرینڈ کا میسج تو نہیں آیا، واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں، فیس بک کو چیک کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے گھر کے اندر بھی کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے جس طریقے سے تاریخ کی رات میں اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے لوگوں تم نے اعمال میں جلدی کیا کرو اس فتنے کو آنے سے پہلے کہ جو فتنے تمہارے گھر کے اندر رات کی تاریکی کی طرح داخل ہو جائیں گے، تمہارے سامنے رات کی تاریکی کی طرح فتنے آئیں گے۔ رات کی تاریکی سے جو مثال دی گئی ہے وہ اس طریقے سے کہ رات میں آدمی کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، آدمی رات کے وقت راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں کی بھرمار ہوگی، چاروں طرف فتنے ہوں گے، آگے بھی فتنہ، پیچھے بھی فتنہ، دائیں بھی فتنہ، بائیں بھی فتنہ، اور اس وقت آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ زمانہ ہے، اور وہ زمانہ آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے گرد و ماحول کا جائزہ لے تو دیکھیں کہ چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، گھر سے لے کر بازار تک اور مدرسے سے لے کر کے مسجد تک چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس طریقے سے فتنہ کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد جو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے فتنہ کا آزمائش، کہ فتنے اور یہ آزمائش مومنوں پر آئیں گے اور مومنوں کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے انسانوں تم نے کیا غور کر کے رکھا ہے، تم نے سمجھ کے رکھا ہے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس طریقے سے سونے کو آگ کی بھٹی میں رکھ کر کے آزمایا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون جو ہے کھوٹا اور کون اصلی ہے، دونوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی آزماتا ہے یہ جاننے کے لیے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آج
کا یہ دور ایمان کو بچانا اس میں مشکل ہو گیا. اس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اسلام کے خلاف آج کے دور میں پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی مسجد کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے تو کبھی مدرسے کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے، تو کبھی کالی اور ٹوپی کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی برقع کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. میرے بھائیو اور دوستوں، اسلام پر قائم رہنا آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے. یہ فتنے کا دور ہے. اس سے پہلے بھی، ہم سے پہلے بھی ایمان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آزمایا گیا. نبی کو بھی آزمایا گیا، رسولوں کو بھی آزمایا گیا، اللہ والوں کو آزمایا گیا. ایک واقعہ پر آپ غور کریں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا. کہ فرعون کے محل میں ایک لونی رہا کرتی، اور یہ لونی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی. لونی نے بسم اللہ کا کر کے اس کنگھی کو اٹھا لیا. تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے کس کا نام لیا؟ میرے ابو کا تم نے نام نہیں لیا. اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس نے کہا میں اپنے ابو سے کہہ دوں گی تاکہ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ تو اپنے باپ سے کہہ دو. فرعون کو پتا چلتا ہے. فرعون اس لونی سے پوچھتا اور کہتا ہے بتا، یہ ساری سلطنت مجھے خدا تسلیم کرتی ہے اور تم کسے خدا مانتی ہو؟ بولو. اس نے کہا میں اس خدا کو مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے. اس رب کو میں مانتی ہوں. فرعون نے کہا اچھا، مجھے چھوڑ کر تم کسی اور کو مانتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں دیکھو. اس کے بعد فرعون ایک کڑھائی لانے کا حکم کرتا ہے اور اس میں تیل کو گرم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور تیل جب جوش مارنے لگتا ہے تو فرعون کہتا ہے کہ سنو، تمہارے ایک ایک بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اب بھی تم ایمان سے پلٹ جاؤ. اس نے کہا کہ فرعون میں اپنے ایمان سے نہیں پلٹ سکتی ہوں، میرے بچوں کو تم تیل میں ڈال دو، کوئی مجھے غم نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے اور ہمارے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں تم لپیٹ دینا اور ایک ہی جگہ دفن کر دینا. میں تم سے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں. اس کے بعد فرعون اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے گرم تیل میں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس عورت کے سامنے ہو رہا ہے. اس عورت کی ممتا پھٹ جاتی ہے اس وقت جب اس کے گود سے شیر خوار بچے کو چھین لیا جاتا ہے اور اس گرم آگ میں ڈالنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. لوڑی ذرا سے ہچکچا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو گویا نہیں دیتا ہے، اس بچے کو بولنے کا پاور دیتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے یا اماں اتقینی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے میری ماں، تم نے اس تیل کے اندر کود جاؤ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب تو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی نارمل ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایمان کا سودا وہ نہیں کرتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جاتے ہیں تو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل یہ سارا قصہ سنا دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، آج کے دور میں بہت سے فتنے ہیں، اور فتنہ میں سے ایک فتنہ ہے شرک کا فتنہ. جہاں لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کر رہے ہیں. اور سن لو کہ شرک کرنا صرف یہ نہیں ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو جو ہے اپنا معبود سمجھے،
غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ لیا جائے، صرف یہی شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مشکل کشا اگر سمجھ لیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اگر حاجت روا سمجھ لیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کو بجلی بنانے والا اگر سمجھ لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور آج دیکھیے آپ پورے ہندوستان کے اندر مزاروں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کتنا گر گیا میرے بھائی اور دوست، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن نبی کائنات کے زمانے میں مشرکین مکہ جس طریقے سے شرک کیا کرتے تھے اس سے گھناؤنا شرک آج کے دور میں یہ اہل ایمان کا دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں۔ اور تو جا کر کے مزاروں سے وہ بلانے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں کہ پیر بابا مجھے جو ہے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد نہیں۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی کہہ دو لوگوں سے جو تم گمان کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو، لا یملکون مثقال حبۃ، وہ تو ایک دانہ کے بھی مالک نہیں ہے آسمانوں میں نہ اور زمین میں، جو ایک دانہ کے بھی مالک نہیں ہے وہ اولاد تمہاری جھولی میں کیسے دے سکتا ہے؟ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له۔ اے لوگوں جو مزاروں میں جا کر کے اولاد مانتے ہو اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پورے دنیا کے جو پیر مل کر کے ایک مکھی کو بھی بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے ہیں، جسے تم پکارتے ہو، جس کے سامنے تم چوری پھیلاتے ہو، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کی حیثیت کو بتلا دیا کہ وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ پورے دنیا کے پیر اور بابا اگر اکٹھے ہو کر کے ایک مکھی کو بنانا چاہے تو کہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک مکھی کو بنانا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے سے کوئی مکھی جو اللہ کی بہت ہی حقیر مخلوق ہے، اگر اس کے سامنے سے کوئی مکھی کسی چیز کو اگر اٹھائے اور لے کر اڑ جائے تو اسے بھی روکنے کی طاقت اور چھمتا ان دنوں میں نہیں ہے۔ مگر میرے بھائی اور دوستو آج جو ہے شرک ہو رہا ہے اور شرک کے چپٹ میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہے۔ یہ شرک آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ، اس طریقے سے ایک فتنہ ہے بے پردگی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ۔ آج کے دور میں یہ لڑکیاں جس طریقے سے لباس پہنتی ہیں اس لباس کو دیکھنے کے بعد شرم سے ہمارا سر چھپ جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جلسوں کی جو ہے دکانوں میں اور اس ایریا میں کیسی لڑکیاں سج دھج کے میک اپ کر کے جو ہے پرفیوم لگا کر کے گھومتی ہیں، اور یہ لڑکیاں لڑکوں کو دکھانے ہی کے لیے جلسوں میں گھومتی ہے دکانوں میں، اور کچھ نوجوان لڑکے جو ڈھیریے بن کے آتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے شکر میں آ جائے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن سب سے بڑا میں فتنہ اس دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے مردوں کے لیے۔ ایک طرف تو فتنہ کہا اور ایک طرف کہا کہ کائنات کی سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو یہ تو عورت ہے۔ میری ماں اور بہنیں تکلیف نہ کرنا، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔
یہ پوری دنیا لطف اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ عورت ہے جو صالحہ ہے۔ عورت اگر متقی بن جائے، اگر صالحہ بن جائے، اگر باحیا بن جائے، اگر پاک دامن کی زندگی گزارے تو پھر کائنات کی سب سے قیمتی یہ چیز ہے اور کائنات کا سب سے مہنگا سودا ہے۔ لیکن یہی عورت اگر بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے تو پھر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دنیا غلوۃ کثیرۃ، اے لوگوں یہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر بسایا ہے، اس لیے بسایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے لوگوں تم دنیا سے بچو اور تم عورتوں سے بھی بچو۔ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو۔ مارکیٹنگ کرتی ہے، اب 2 4 5 جو ہے لڑکیاں ایک ساتھ ہو کر کے جھوم بنا کر کے مارکیٹوں میں جاتی ہے اور کئی آواری کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ کہاں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، کس انداز میں چل رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آج ہم اتنے زیادہ دیوس ہو چکے ہیں کہ ہم نوٹس بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے کہاں جا رہی ہے، وہ بازار جا رہی ہے، چوراہے میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہم اس کی کوئی نوٹس نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ میری ماں اور میں نے ذرا غور کرو، آج تم اپنے جسم کو نمائش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے گھومتے پھرتی ہو۔ صحابیات کے اس دور کو یاد کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کا حدیث بیان کر رہے ہیں، من جر ثوبه خيلاها لم ينظر الله اليه يوم القيامة، جو آدمی اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے گھسیٹے گا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی محفل میں بیٹھی رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے فَكَيْفَ يَسْتَانَ النِّسَاءُ بِخُمُورِهِنَّ، اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ عورتیں اپنے چادروں کے کنارے جھک کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یرخین الشمرہ، کہ وہ جو ہے ایک بالش اپنے چادر کے کنارے کو لٹکا لیا کریں۔ کیا جواب ہے ام سلمہ کا؟ آج کے دور میں میری اسکیٹ پہننے والی میری بہنوں غور کرو، حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہے، اذن تنکشف اقدامہن، اے اللہ کے رسول کر دو لڑکیوں کے عورتوں کے قدم ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فَيُرْخِينَهُ سِرَاحًا وَلَا يَزِرْنَ عَلَيْهِ، اے ام سلمہ تو سن لو، ایک ہاتھ جو ہے چادر کے کنارے کو لٹکا لیا کرے گی اور اس سے زیادہ نہیں کرے گی۔ تصور کرو وہ دور ایسا تھا کہ صحابیات اپنے پیر کے نیچے حصے کو، قدم کو بھی وہ دکھانا گوارا نہیں کرتے تھی، اور آج کے دور میں ہماری جو ہے پہلے بازو بھی کھلا ہوا ہے، سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں، زلفیں لہر رہے ہیں، پیٹھ بھی اور جو ہے سینے کا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اوپنلی لندراتے پھرتی ہے۔ تصور کرو، اور اس نبی کائنات کی بیٹی پر قربان جاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوری زندگی باپردہ ہو کر گزاری تھی، اس نے مرنے کے بعد وہ بے پردہ ہو جائے گی اس کی فکر ستا رہی تھی۔ حضرت علی سے وصیت کرتی ہے، کہتی ہے علی سنو، اگر میری موت اگر ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں نکالنا، رات کے وقت مجھے کفن دفن کرنا، گھر سے میرے جنازہ کو رات کے وقت نکالنا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے نبی کی بیٹی یہ کیوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے علی اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ کسی غیر مرد کی نظر ہمارے کفن کے اوپر بھی پڑے۔ اللہ اکبر، کیسی وصیت کہ کفن پر بھی غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ اور ہم جو ہیں
جو مردوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے، مردوں کو اپنی طرف کھینچنے ہی کے لیے یہ بھڑکیلے لباس پہنتے ہیں، یہ نصف عریاں لباس پہنتے ہیں، یہ اسکن ٹچ لباس پہنتے ہیں اور بہت ہی چست اور بھڑکیلا اور باریک لباس پہنتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی عورتیں جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف جو ہے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے اور اللہ جنت کی خوشبو بھی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس طریقے سے آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے موبائل کا فتنہ۔ جو موبائل ہمارے سماج میں جب سے آیا ہے، بہت سے نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پر ہٹا دیا، ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر دیا، سماج کے اندر زنا کو سب سے زیادہ اگر فروغ دیا ہے تو موبائل نے دیا ہے۔ مجھے اگر دلیل مل جائے تو میں یہ کہنے پر جرأت کروں گا کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ آج کے دور کا فتنہ ہے موبائل۔ موبائل نے ہم سے قرآن کی تلاوت کو چھین لیا، ہم سے تسبیح کو چھین لیا، ہماری آنکھوں سے حیا کو چھین لیا، ہماری ماں بہنوں کی حیا کو چھین لیا، اس کے پردہ کو چھین لیا اور سماج کو پورے جو ہے بھلا بنا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ یہ موبائل بھی ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، بیان کیا جائے تو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے لگ سکتے ہیں۔ میری آواز بھی دین سے پھنسی ہوئی ہے اور چاہتا ہوں کہ محدود وقت ہی پر میں بات ختم کروں، اس لیے انشاءاللہ اور کسی موقع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا اس موضوع پر۔ عقیدہ دعا ہے کہ پروردگار عالم فتنوں کے اس دور میں جو ہے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، اس کی توفیق عطا فرما، ہم جو ہے عبادت کو لازم کریں، ہم صبر کریں اور ہم صحیح علم حاصل کریں اور عبادت مسجد میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ان صورتوں میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے تمام فتنوں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔